بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفي به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا اپنی انگوٹھی لے لو اور اس کو بیچ کر یا ہدیہ کر کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، کس قدر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک اقامت صلاۃ اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا اور اس کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کاروباری کے لیے کاروبار، گاہک کا آنا جانا اور دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے کام کی اہمیت کو سامنا یا بنانا یا دکھانا یا لوگوں کو کرنے کی ایک جستجو یا توفیق دلانا، گویا کہ میرے عزیز دوستو ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ ایک انسان کے لیے، دنیاوی انسان کے لیے ایک گراں دکھتی ہے یہ چیز، کیوں؟ یہ گاہک کا ٹائم ہے، گراہک کا ٹائم ہے، اور اسی طریقے سے کاروباری کا ٹائم ہے، بزنس کا ٹائم ہے۔ ہر اعتبار سے ہر انسان کو ایک چیز، ایک مشقت دکھتی ہے کہ اس کا تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکالنا۔ تو لہذا میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ وسطیٰ کا مطلب یہ ہے کہ دو نماز پہلے ہو گئے، دو نماز بعد کے ہو گئے، تو گویا کہ اثر مفسرین اکرام نے بتایا کہ صلاۃ وسطیٰ دراصل وہ صلاۃ عصر ہے، اور صلاۃ عصر منافقوں پر بڑی گراں ہے۔ فجر کی نماز بھی گراں ہے ان کے لیے اور عشاء کی نماز بھی گراں ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوستو دراصل یہاں ہمارے امتحان کی گھڑی ہے، اپنے آپ کو ثبوت پیش کرنے کا ایک موقع ہے کہ آیا میں اللہ کے احکام کی پابندی اس آیت کے ضمن میں کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو لہذا میرے عزیز دوستو دنیا کے امتحانات کے اندر تو ہم تو بڑی تیاری کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اسکول کے اندر یا کالج کے اندر جب پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو تھیوری سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک اس کو تھیوری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ پریکٹیکل لیب کے اندر جا کر کیا کرے گا؟ خاک کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اس کی اہمیت تو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، اور اس کی اہمیت ہمارے یہاں مسلم ہے کہ بغیر تھیوری کے پریکٹیکل ہرگز ناممکن ہے۔ تو لہذا میرے عزیز دوستو یہ کیسے ہم نے سمجھ لیا کہ دین کو آسان اور دین کے اندر پریکٹس کیے بغیر میرے عزیز دوستو ہم دین کو کر گزر جائیں گے، آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسماعیل میریٹے نے بڑے اچھے انداز میں کہا نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں، بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں ہے جو کام اچھا نہ آج اچھا نہ کل اچھا، برے کرتب بھی کرنے توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلل اچھا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ اشعار ہمارے لیے بالکل 100% ہمارے لیے جچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا تقابل دیکھیے کہ دنیا کے معاملے کے اندر ہم بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی چیز بچوں کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے سلیکشن کے اوپر ہو یا ان کے اسٹیٹس کے اوپر ہو، دنیا کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز اس کو دلائیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ ہماری میرے عزیز دوستو بے توجہی ہے، یہ ہماری دین کے ساتھ ناقدری ہے کہ ہم نے دین کو قدر ہی نہیں کیا۔
لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین کے اندر حرص کر سکتے ہو، تم اعمال کے اندر حرص کر سکتے ہو۔ حرص دراصل یہ ایک لالچی ہے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تم حرص کرو، طمع کرو، کوشش کرو اس بات کی کہ میں اس سے زیادہ اچھے عمل کروں۔ لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ شکایت کے طور پر آئے کہ اس کے اندر چند صحابہ کے اندر مالدار تھے، دولت مند تھے، وہ لوگ تو صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہر چیز اعمال خیر کرتے ہیں، تو گویا وہ لوگ ہم سے زیادہ اعمال کے اندر آگے پہنچ جائیں گے، ہم ان کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آپ کو ایک چیز اچھی نہ بتاؤں؟ تو فرمایا ضرور بتائیے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، تم ان کے اعمال کے اندر برابر کو پہنچ جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، کس قدر ان لوگوں کے اندر ایک طمع تھی، ایک حرص تھی کہ تقابل کرتے تھے نیک اعمال کے ساتھ۔ چنانچہ ایک واقعات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور بس اس نے اعمال تو کچھ نہیں کیا، لیکن حرص رکھا، طمع رکھا، ایک لالچ رکھی، ایک حسرت رکھا کہ اس کا کام یہ تھا کہ جب کبھی بھی اذان ہوتی تھی تو ہتھوڑا، لوہار کا کام کیا ہے؟ ہتھوڑا مارنا، لوہے کو آگ کے اندر، بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، ہتھوڑے مارتا ہے، لیکن جب کبھی بھی وہ اذان ہوتی تھی وہ ہتھوڑا جس قدر اوپر رہتا تھا بس وہیں سے اس کو نیچے پھینک دیتا اور نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ اور اس کا دوسرا یہ عمل یہ تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر کے سامنے چھت کے اوپر ہمیشہ نمازوں کے اندر مبتلا رہتے تھے، نمازوں کی عبادت کے اندر مستغرق رہتے تھے، تو لہذا ان کو دیکھ کر ہمیشہ حسرت کرتا تھا، کاش مجھے ایسا وقت مل جاتا، کاش میں ایسا عمل کر جاتا۔ تو ایک خواب کے اندر کسی کو زیارت ہوئی کہ تمہارے ساتھ کیا عمل ہوا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک لوہار ہے، وہ مجھ سے عمل سے آگے بڑھ گیا۔ تو جب وہ بندہ جا کر پوچھا اس کی بیوی سے لوہار کی، تو اس نے بتایا اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات تو نہیں تھی، لیکن دو چیزیں تھیں، جب کبھی بھی اذان ہوتی تھی تو ہتھوڑا پھینک دیتا تھا، نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ اپنے سامنے والے گھر حضرت عبداللہ ابن مبارک کی چھت کو دیکھتا تو وہ ہمیشہ نماز کے اندر رہتے تھے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہی حرص کرتا تھا، طمع کرتا تھا، لالچ رکھتا تھا کہ مجھے بھی یہ ایسا موقع مل جائے۔